جزاکم اللہ خیر. یہ مولانا اور کئی بوڑھے بچے جو ہے نا وہ یہ بھی سن لیں، یہ زمانہ ایسا سرحد بہت بڑھ گئی ہے، اخباروں میں آ رہا کہیں تو سکڑ کر لوگ مر گئے، مرد عورتیں اور بچے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کا عمل یہ بہت اچھا ہے، دین انڈی لاٹھی نہیں کہ لوگوں کو مروا دو. انہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا. وہاں ان کو غسل کی حاجت ہوگی. اب دن بہت سردی کا تھا، بہت ٹھنڈ. انہوں نے تیمم کیا. اب امیر لشکر وہی سے جماعت کرائی. صحابہ کرام نے کہا عمر تم نے یار کیا کیا کہ ایسی حالت میں ہمیں نماز پڑھو. انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو، میں امیر ہوں، میرے ماتحت ہو تم، مدینہ جائیں گے پوچھ لیں. لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کی تو آپ نے فرمایا عمر تو نے اس جنابت کی حالت میں تیمم کر کے انہیں نماز پڑھا دی. پانی بھی تھا سب. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی سردی تھی کہ مجھے قرآن یاد آیا کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیم، اللہ تمہارے بارے میں بہت مہربان ہے. تو میں نے سوچا مہربان خاک ہوگا اگر میں آپ کو ہلاک کروں گا، اس لیے میں نے حضور بہت ہنسے اور ذرا نہیں برا کہا، ان کی نماز کو جائز مانا. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر گھر میں ہوتے بھی سردی ایسی ہے، پانی گرم کرنے کا موقع نہیں، تو یہ ٹھنڈک بھی جواز ہے کہ اس وجہ سے تیمم کر لو، نماز پڑھ. مرنے کا حکم نہیں دین دیتا. یہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں گے مسائل سے بے خبر، اب غسل کریں گے تو پڑھیں گے، بس رہ جائیں گی ساری نمازیں. غسل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پانی گرم ہوتا کر لو. اگر گیس بھی ختم ہو گئی ہے جیسے ہی ہو گئی، آٹا مل نہیں رہا، تو آپ کیوں نمازیں ضائع کرتے ہیں؟ جس حال میں تیمم کریں اور پڑھیں. اور تیمم کے بارے میں اب لوگ کہتے ہیں 2 مرتبہ ہاتھ مارو، 1 مرتبہ مارو تو منہ پر پھیرو، دوسری مرتبہ مارو تو کونیوں سے لے کر، وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے وضو میں کونیاں. مگر صحیح حدیث جو ہے اللہ کے رسول کی وہ تو یہی کہ صرف 1 بار مارنا، اگر مٹی زیادہ لگ گئی پھونک مار لو، منہ پر پھیر دو، اور وہی ہاتھ جو ہے نا یہاں گھٹوں تک، بس ہتھیلی کے پیچھے پھیر دو. تم ایسے ہی ہو جیسے نہا لیا یا وضو کر لیا. پڑھو نماز. 10 سال بھی پانی نہیں ملتا، پاک ہی پاک. یہ ٹھنڈا ملتا ہے تو پھر بھی گنجائش. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. علماء تو طاہر میاں ایسے فقیہ گزرے، انہوں نے کہا اگر کوئی مہمان کیا ہوا وہاں حالت ہوگی ایسی، پانی بھی ملتا مگر وہ سمجھتا میں غسل کروں گی، یار خام خواہ کی تہمت نہ پیدا ہو جائے کہ کیوں یہاں غسل کر رہا. کوئی ایسی بات نہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اس نے خدا جانے کیا کیا کہ اب یہ نہاتا پھرتا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تیمم کر کے وہاں نماز پڑھ لے. ایسی یا ایک جو بیوقوف ہے وہ کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، جنہوں نے پڑھنی ہے نا نماز انہیں پتہ ہوتا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو بدگمانی سے لوگوں کو بچانا چاہیے. برا خیال آ جائے لوگوں کا کہ شاید اس نے یار گھر میں کوئی بدکاری کی ہے، یہ نہاتا پھرتا.